والے نہیں ہیں، ہماری غلطی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے یہ قرآن کی بہاریں، اور آپ میرے دوست ہیں، آپ سب اہل علاقہ ہمارے بھائی ہیں۔ میں آپ کو، میں جذبات میں نہیں آنا چاہتا، لیکن میں اپنے دل کی بات کیسے آپ کے سامنے رکھوں؟ میں آپ سب دوستوں سے یہ کہتا ہوں، اگر ساری رات بھی دن کتنے دن ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 365 دن۔ آپ 365 دنوں کی ہر رات میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ نے آپ کے اس جنگل کو، اس علاقے کو قرآن کریم کے لیے قبول کر لیا۔ کیونکہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ آپ کی بچیاں، یہ آپ کے بچے، ان کے سینوں میں قرآن اتر رہا ہے، یہ قرآن کریم کی اپنی زبان سے تلاوت کرتی ہیں، یہ قرآن کریم کو دیکھتی ہیں، قرآن کریم کو چومتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں، اس کو یہ بچے یاد کرتے ہیں، اساتذہ کو سناتے ہیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو رات کو سوئے ہوئے بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اساتذہ کرام سے آپ پوچھ لیں، ہم نے خود ایسی مثالیں دیکھی، رات کو بچہ سو رہا ہے اور سوتے ہوئے وہ کہتے ہیں، ساتھ والے ساتھی بتاتے ہیں کہ بھئی آپ رات کو سوئے ہوئے تھے، سوتے سوتے آپ سبق یاد کر رہے تھے، آپ نے اتنے بارے سوتے سوتے پڑھ لیے۔ خدا کی قسم، آپ کے پاس یہاں جائیدادیں ہوں گی، آپ کے پاس یہاں مکان ہوں گے، آپ کے پاس یہاں رقبے ہوں گے، آپ کے پاس یہاں فصلیں ہوتی ہوں گی، یہ سب بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن میرے دوستو، یہ مدارس قائم ہونے سے، یہ مدرسہ قائم ہونے سے، جو آپ کے علاقے میں قرآن کی بہار آئی ہے، قرآن کی نعمت آئی ہے، اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی، اس سے بڑی کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھیں کہ ہمارے علاقے میں قرآن آ گیا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن آ گیا ہے، ہمارے بچے بچیوں کے سینے میں قرآن آ گیا ہے، ان کے دل دماغ میں اب کفر اپنی جگہ نہیں بنا سکتا، ان کے دل دماغ میں اب شرک جگہ نہیں بنا سکتا، ان کے دل دماغ میں اب بدعت جگہ نہیں بنا سکتی، ان کے دل دماغ میں اب گناہ اور فسق و فجور جگہ نہیں بنا سکتی۔ یہ کیسی عظیم الشان دولت آپ کے پاس آئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری طرف توجہ کہ یہ امام صاحب ہیں، ان کی صفت ہے کہ یہ معلم ہے، استاذ ہے۔ اب بتائیں کیا یہ جو ان کی صفتیں ہیں کہ یہ حافظ ہیں، قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، یہ استاذ ہیں، یہ ان سے الگ ہو سکتی ہے؟ بتائیں، یہ ان سے الگ نہیں ہو سکتی، اور یہ انہی کی چیزیں ہیں، انہی کی ہیں کہ نہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی تو میں آگے چلوں گا، انہی کی ہے نا بھائی؟ میرے دوستو اس بات کو ذرا سمجھ لیں، قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز ہے، اس کو اللہ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ سے الگ ہے۔ تو اللہ کی ذات، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم اس دل سے وہ منتقل ہوئی حضرات صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر، حضرات صحابہ اکرام کے دلوں سے ہو کر وہ منتقل ان لوگوں کے دل میں اتار دی۔ اور میرے دوستو، اب ان اساتذہ اکرام کے دل سے اللہ نے وہ چیز آپ کی ان بچیوں اور ان بچوں کے دل میں اتار دی۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اتنی عظیم نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے دوستو، ہم ان چیزوں کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اپنی جائیداد کو ان کے بعد میں رکھیں، اپنے کاروبار کو بعد میں رکھیں، اپنے معاملات کو بعد میں رکھیں۔ آپ یقین کیجئے، اس سے صرف ہماری قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس سے ہماری صرف آخرت نہیں بنے گی، اللہ اس کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی باغ و بہار لگا دے گا، یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب افلاس، غربت اور بھوک کی وجہ سے ہمارے ساتھیوں کا یہ حال ہوتا تھا کہ ہم
بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہے, اور اس دور پہ مرگی کا علاج یہ ہوتا تھا کہ لوگ گردن پہ پاؤں رکھ کر گزرتے تھے, وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کے گر جاتا تھا, لوگ میری گردن آگے بڑھایا. آج حضرت ابو ہریرہ حالات خراب ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں. توجہ چاہتا ہوں آپ کی, آج جو ہماری دنیا بگڑی ہوئی ہے اس کی وجہ خدا کی قسم اللہ نہیں ہے. المخلوق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. آپ اپنے بچوں کو بھوکا دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو پریشان دیکھ سکتے ہیں, تو یہ ساری مخلوق جو اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر بس رہی ہے, آباد کیا اللہ نے اس کو. اللہ نہیں چاہتے کہ یہ پریشان حال زندگی گزارے. خدا کی قسم اگر ہم اللہ کے لائے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نہ چھوڑ دے, آج ہمارے گھروں کے یہ حالات نہ ہوتے, آج ہمارے ملک کے یہ حالات نہ ہوتے. ہم کسی غلط فہمی میں آگے, ہم نے سوچا کہ شاید جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے اور صرف دنیا کی فکر کریں گے تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ قرآن کو کیسے پڑھیں گے, گاہک کو ٹائم دیں گے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے, دکان کو ٹائم دیں گے. ہم نماز نہیں پڑھیں گے, ہم کھیتی باڑی کو ٹائم دیں گے. ہم نے یہ سوچ لیا کہ نماز پڑھنے جائیں گے تو نماز میں وقت لگے گا, ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا. ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو گاہک چلا جائے گا. ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہمارا کام رک جائے گا. شیطان نے ہمیں غلط رستہ پڑھایا. آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. یہ دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. آپ نے کبھی موبائل دیکھا, موبائل نیا ڈبہ پیک موبائل, اس ڈبہ پیک موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے. اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے, خراب ہو جائے تو ٹھیک کیسے ہوگا. میرے دوستو, اللہ نے ہمیں اس زمین پر بسایا, ہم خود نہیں آئے. اللہ نے ہمیں بسایا, بسانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے پیغمبر بھی دے دیے اور اپنی کتابیں بھی دے دی کہ اب تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو اسی زمین پر, اسی تحصیل اور اسی ضلع میں, آپ اس پوری دھرتی میں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ میں نے اپنا قرآن دے دیا. اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے, رسول اللہ تمہارے پاس ہے, تم ان سے سیکھتے رہو اور چلتے رہو, تم کامیابی کامیاب. لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. آج آپ میرے دوستوں مجھے بتائیں, میں آپ کی چند باتوں کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں انصاف کے ساتھ, کیا انصاف کے ساتھ, مجھے نہ دیکھیں, اپنے ایمان کی گواہی دیں, کیا قرآن کریم مکمل ہے یا ناقص ہے؟ جب قرآن مکمل ہے تو پھر ہماری پارلیمنٹ قرآن کے مطابق کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ قرآن نہیں بتاتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے؟ بتاؤ, بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ یہ آج پھر عدالتوں میں ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عدالتوں سے قرآن رخصت ہو گیا. قرآن کریم کے اندر ہے کہ تم نے نظام کیسے چلانا ہے. آج ہمارا سیاسی نظام, ہمارا عدالتی نظام, وہ سب کے سب اللہ کے دین کو اب وہ ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں تو خوشی خوشی ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط طریقے سے, کوئی لڑکا کوئی لڑکی غلط طریقے سے آپس میں تعلق قائم کریں تو وہاں فساد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. مجھے کھلاتا کون ہے؟ میرا مالک کون ہے؟ میرا رازق کون ہے؟ میری زندگی کس کے ہاتھ میں؟ میری موت کس کے ہاتھ میں؟ میری صحت کس کے ہاتھ میں؟ میرے لیے شفا کس کے ہاتھ میں؟ بیٹا کس کے ہاتھ میں؟ بیٹی کس کے ہاتھ میں؟ کاروبار کس کے ہاتھ میں؟ خیر کس کے ہاتھ میں؟ رحمت کس کے ہاتھ میں؟ بولے میرے ساتھ, برکت کس کے ہاتھ میں؟ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج آپ یہ طے کر لیں کہ سوائے اللہ کے نہ کوئی رزق دے سکتا ہے, نہ کوئی بیٹا دے سکتا ہے, نہ کوئی بیماری کو ڈال سکتا ہے, نہ کوئی شفا دے سکتا ہے. سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ ہے. خدا کی قسم یہی ایمان. یہ اللہ کریں گے تو کیا وہاں بیماریاں آئیں گی؟ وہاں کوئی شر آئے گا؟ وہاں رحمت آئے گی, وہاں برکت آئے گی, وہاں رزق آئے گا, وہاں خیر آئے گا. آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے.
ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، میں آپ سے آج ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیں، آپ وعدہ فرمائیں گے مجھ سے؟ جو مجھ سے وعدہ کرنا چاہتا ہے، میں کوئی ایسے اپنے مفاد کا وعدہ نہیں لے رہا، سب ہاتھ کھڑا کریں۔ آج کے بعد ہم میں سے ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ہم خود بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور اپنے ماتحتوں کو، بیوی بچوں کو، عورتوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی نماز نہیں چھوڑنے دیں گے۔ میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، آپ مجھے پکڑ لیجئے گا، میں نے یہاں دوبارہ بھی آنا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسا خوبصورت انقلاب آئے گا، حیران رہ جائیں گے۔ اور دوسری بات کہ آج ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ ہم نے اپنا ذاتی قرآن کریم خریدنا ہے۔ کون کون اپنا قرآن کریم خریدنا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس ذاتی موبائل ہے، ذاتی کپڑے ہیں۔ جب اس کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگایا، ماتھے پہ لگایا، آنکھوں پہ لگایا، اس کو چوما، صفحہ 2 صفحے 3 صفحے پڑھنے شروع کر دیا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ میرے وعدے کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ شروع میں آپ کا دل شاید نہ لگے، شروع میں آپ کا دل شاید نہ لگے، اس لیے کہ قرآن جو ہے نا وہ بھی آزماتا ہے۔ قرآن کیا کرتا ہے؟